بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان علینا للہدی و ان لنا للآخرۃ والأولی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان محترم، بزرگان عزیز، عزاداران سید الشہداء، الحمدللہ خدا کا شکر کہ دوسری بار آپ لوگوں کی مقدس سماعتوں کے حوالے یہ دوسری بار مجھے موقع ملا کچھ بیان کرنے کا، کچھ عرض کرنے کا، ذکر حسین کرنے کا، احکامات خداوندی کو پہنچانے کا. بس ایک درس ہے، ایک سبق کی صورت میں یاد کر کے آیا ہوں اور آپ تک سنانے جا رہا ہوں. عزیزو، ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا اختیار بھی میرے ہی ہاتھوں میں ہے. شاید اس سے پہلے والی مجلس میں نے عرض کیا تھا، لیکن دوسری مرتبہ یہ بیان کر دوں کہ دو رخ جو مجھے سمجھ میں آیا اس میں، کہ ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا اختیار بھی میرے ہی ہاتھوں میں ہے. اگر خدا نے یہ کہا کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے ہاتھوں میں ہے تو ہدایت کے لیے ایک رہنماؤں کا سلسلہ قائم کیا. یہ کے بعد دیگر انبیاء آتے رہے، رہنما آتے رہے اور اللہ کے احکامات کو پہنچایا. اور آپ لوگوں کے سامنے بالکل واضح ہے وہ احکامات کیا تھے. دو چار عرض کر دوں، جیسے نماز کا حکم، پڑوسیوں کا خیال کرنا، ایک دوسروں کے حقوق کا خیال کرنا، روزے کا. اب جب خدا نے انبیاء کے ذریعے، اپنے رہنماؤں کے ذریعے یہ ایک سلسلہ قائم کیا اور الحمدللہ آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہنے والا ہے، تو اب ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ دوسرا رخ آیت کا یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ دنیا اور آخرت کا اختیار بھی میرے ہی ہاتھوں میں ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جو بھی حکم از طرف خدا ہماری طرف آیا ہے، ہم لوگوں تک جو پہنچا ہے رہنماؤں کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے، اس کو بخوبی انجام دے.
اگر انجام دیں گے تو دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، اس ہدایت کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ہر دور میں انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کی، شریعتیں معین کی، اور سب کا مقصد ایک ہی رہا کہ عالم انسانیت راہ راست پر آ جائے، عالم بشریت راہ راست پر آ جائے اور ہدایت و رہنمائی میں کوئی کسر باقی نہ رہے۔ پوری توجہ عزیزان محترم، ایک منزل تک لے کر جانا چاہتا ہوں۔ انبیاء زحمتیں برداشت کرے یہ گوارا ہے، مرسلین پتھر کھائیں یہ گوارا ہے، اولیاء خدا کو کانٹوں پر چلنا پڑے یہ گوارا ہے، صادق و صدیقین جیسے بندے جھٹلائے جائیں یہ گوارا ہے، نوح طوفان میں رہیں یہ گوارا ہے، ابراہیم آتش نمرود کا شکار ہو یہ گوارا ہے، حتیٰ کہ مرسل اعظم مکہ کی گلیوں میں لہو لہان ہو جائیں یہ گوارا ہے، لیکن عالم انسانیت، عالم بشریت بغیر ہادی کے رہ جائے یہ گوارا نہیں۔ عالم انسانیت، عالم بشریت بغیر ہادی کے رہ جائے یہ گوارا نہیں، بندوں کی حجت خدا پر تمام ہو جائے یہ گوارا نہیں۔ ادھر سے قرآن آئے گا تو ہدی للمتقین بن کر رسول آئیں گے، ادھر سے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد کا نمونہ بن کر پورا نظام ہدایت آئے گا، اور یہ سلسلہ رہنمائی ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ اگر گمراہی ابتدائی منزلوں میں رہتی ہے تو رہنما بھی ابتدائی کمالات کا حامل ہوتا ہے، اور اگر گمراہی آخری منزلوں پر پہنچ جاتی ہے تو رہنما بھی صاحب معراج ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اسے ایک بہتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عرض کیا کہ اگر گمراہی ابتدائی منزلوں میں رہتی ہے تو رہنما بھی ابتدائی کمالات کا حامل ہوتا ہے، اور اگر گمراہی آخری منزلوں پر پہنچ جاتی ہے تو رہنما بھی صاحب معراج ہو جاتا ہے۔ ان دو کو واضح کرنا ہے۔ پھر آگے کی بات کہ اگر گمراہی ابتدائی منزلوں میں ہے تو رہنما بھی ابتدائی کمالات کا حامل۔ آدم کے دور میں گمراہوں کی تعداد کم تھی تو پروردگار عالم نے انہیں اسماء کا علم دے کر بھیجا، پنجتن پاک کا علم دے کر بھیجا، اور کہا بھی ایسے ہی نہیں بلکہ امتحان لیا گیا۔ جب خدا نے کہا کہ میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو ملائکہ اور فرشتے نے اعتراض کیا کہ خدایا کیا ایسے کو بنائے گا خلیفہ جو مثل سابقہ فساد برپا کرے، خوریزی برپا کرے؟ وضاحت کر رہا ہوں ابھی میں۔ لیکن خدا نے کیا کہا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور ملائکہ اور فرشتے سے امتحان بھی لیا، ان لوگوں سے کہا کہ جو کچھ بھی لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے تم بتا دو۔ تو انہوں نے اپنے عاجزی کا اظہار کیا اور کہا کہ خدایا ہم بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے مجھے بتایا ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم آدم کی طرف مخاطب ہوا اور مخاطب ہو کر کہا اے آدم جو کچھ لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے بتا دو۔ کہا خدایا بتا دوں؟ کہا ہاں بتا دو، آج تیرے امتحان کا وقت ہے۔ پوری توجہ عزیزان محترم، آج تیرے امتحان کا وقت ہے۔ اس کے بعد پھر سے کہا جناب آدم علیہ السلام نے کہ خدایا بتا دوں؟ کہا ہاں بتا دے، آج تیرے امتحان کا وقت ہے۔ اس کے بعد جناب آدم علیہ السلام نے اپنی جھکی ہوئی گردنوں کو اٹھایا، کہا یہ اللہ ہے، یہ محمد ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے۔ جیسے ہی اپنی زبان پر پنجتنی ہونے کا دعویٰ کیا، خدا کو اتنا پسند آیا، کہا کہ جس نے اپنے آپ کو پنجتنی ہونے کا دعویٰ کیا اسے میں نے لائق مسجود بنا دیا، اور جس نے تراب کا انکار کیا اسے شیطان مردود بنا دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایسے ہی نہیں بلکہ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
علامہ نجم الحسن صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ باقاعدہ امتحانات سے گزارا گیا، اس کے بعد سے خلیفہ کا اعلان ہوا۔ جب خدا نے اس دنیا کو خلق کر دیا تو یہاں پر جو مخلوق پائی جاتی تھی ان کی شکل گائے اور بھینس سے ملتی تھی۔ وہ خدا کی طرف سے رزق پاتے تھے لیکن پھر بھی احکامات خداوندی پر کو انجام نہیں دیتے تھے، جس کے نتیجے میں پروردگار عالم نے ملائکہ اور فرشتے کے ذریعے سے ان کا خاتمہ کیا۔ یہ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کا۔ یہ تاریخ اسلام علامہ نجم الحسن صاحب اپنی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کا۔ جو یہاں پر تھے ان کی شکل مثل گائے اور بھینس کی تھی۔ وہ خدا کی طرف سے رزق پاتے تھے لیکن پھر بھی خدا کے بتائے ہوئے احکامات کو انجام نہیں دیتے تھے، جس کے نتیجے میں پروردگار عالم نے ملائکہ اور فرشتے کے ذریعے سے ان کا خاتمہ کرا دیا۔ پھر دنیا کو 50,000 سال تک خرابے کی صورت میں رکھا۔ پھر اس کے بعد جن و جنات کو پیدا کیا۔ یہ لوگ بھی خدا کی طرف سے رزق پاتے تھے، پوری توجہ جانے محترم، اور کچھ اس میں اچھے بھی تھے کچھ خراب بھی تھے۔ تو پھر حکم ہوا ملائکہ اور فرشتے کے ذریعے سے کہ جو اچھے ہیں ان کو اسی حال پر چھوڑ دیا جائے، جو خراب ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، اور جو ابھی تک سن بلوغ تک نہیں پہنچے ہیں ان کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ ایسا ہی ہوا، ملائکہ اور فرشتے آئے، جو خراب تھے ان کا خاتمہ کیا، جو اچھے تھے ان کے حال پر چھوڑ دیا، اور جو ابھی تک سن بلوغ تک نہیں پہنچے تھے لے کر گئے، جس میں سے ایک نام ملتا ہے عزازیل۔ عزازیل کو جب آسمان اول پر لے جایا گیا تو وہاں پر وہ جا کر عبادت کے جوہر دکھاتا رہا، عبادت کو انجام دیتا رہا۔ اس کے بارے میں ملتا ہے کہ جب یہ دنیا میں بھی تھا تب بھی یہاں پر بھی عبادتیں بہت کیا کرتا تھا۔ اب جب وہاں پر جانے کے بعد آسمان دوم والوں نے دیکھا کہ خدایا عزازیل کی یہ جگہ نہیں ہے، اس کو آسمان دوم پر بلایا جائے، پوری توجہ، کیونکہ یہ عبادت بہت کرتا ہے، لہذا اس کی یہ جگہ نہیں ہے، اس کو آسمان دوم پر بلایا جائے۔ عزازیل کو آسمان دوم پر جگہ ملی، پھر تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، آخری 7ویں آسمان پر بھی جگہ مل گئی۔ یہی نہیں بلکہ اس کو معلم الملائکہ بنا دیا گیا۔ اب یہ خوش، لیکن وہ لوگ جب ملائکہ اور فرشتے آئے تھے، جو خراب تھے ان کا خاتمہ کیا، جو اچھے تھے ان کے حال پر چھوڑ دیا، کچھ کو لے کر گئے تھے تو کچھ اس میں سے بھاگ بھی گئے تھے۔ اب اتنے عرصے بعد پھر سے وہی حالت ہو گئی دنیا میں۔ اب عزازیل نے خدا سے اجازت مانگی اور کہا کہ خدایا اجازت دے میں ملائکہ اور فرشتے کے ساتھ جاؤں، جو خراب ہیں ان کا خاتمہ کر دوں۔ اجازت ملی، وہ آیا، ختم کیا۔ اب اس کے اندر ایک انانیت پیدا ہوئی کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے خدا کے نزدیک، میں جب چاہوں آسمان پر جاؤں، جب چاہوں زمین پر آؤں۔ اب تو خدا بھی کہے گا تب بھی میں اس کی نہیں سنوں گا۔ ایک دن درس دے ہی رہا تھا کہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا کہ عنقریب ہم میں سے ایک ایسا شخص ہے جو شدید ترین عذاب میں مبتلا ہوگا۔ ملائکہ اور فرشتے جب دیکھے تو ڈر گئے، استاد کے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ تو کہے گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے، ویسے آپ لوگ کہہ رہے تو ہم دعا کر ہی دے رہے ہیں۔ اب جب دعا کی تو ان لوگوں کے لیے یعنی ملائکہ اور فرشتے کے لیے کیا، اپنے لیے نہیں کیا۔ کہا کہ خدایا جو عذاب آنے والا ہے اس عذاب سے ان لوگوں سے دور رکھ، جس کے نتیجے میں یہی گرفتار ہوا۔ وہ کیسے؟ جب خدا نے کہا کہ میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تب ملائکہ اور فرشتے نے کہا تھا کہ جو پہلے والے تھے ان کی طریقے سے یہ بھی فساد کریں گے، خوریزی کریں گے۔ عزازیل کو کیوں نہیں بنا دیتا؟
تب خدا نے کہا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس پر سارے ملائکہ خاموش ہو گئے، لیکن عزازیل اپنی انانیت پر باقی رہا، جس کے نتیجے میں پروردگار عالم نے اسے عزازیل سے ابلیس سے شیطان بنا کر اپنی بارگاہ عیدیت سے نکال دیا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے ایک خلیفہ کا انکار کر دے، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ میں جب اس میں روح پھونک دوں کہ سارے کے سارے ملائکہ سجدے میں چلے جائیں، اور سب نے سجدہ کیا، عزازیل نے نہیں کیا، تو اسے شیطان سے ابلیس بنا کر اپنی بارگاہ عیدیت سے نکال دیجئے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے ایک خلیفہ کا انکار کر دے تو پروردگار عالم اسے عزازیل سے شیطان سے ابلیس بنا کر اپنی بارگاہ عیدیت سے نکال دیتا ہے، تو جو پورے 12 کے 12 کا انکار کر دے اس کا کیا حشر ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اگر گمراہی ابتدائی منزلوں میں رہتی ہے تو رہنما بھی ابتدائی کمالات کا حامل ہوتا ہے۔ یہ تھی ابتدائی کمالات، اور جب اگر گمراہی آخری منزلوں پر پہنچ جاتی ہے تو رہنما بھی صاحب معراج ہو جاتا ہے۔ نوح کے دور میں اور حالات شدید ہوئے تو انہیں طوفان سے ٹکرانے کی طاقت دی۔ ابراہیم کے دور میں اور حالات شدید ہوئے تو انہیں آگ کو گلزار بنانے کی طاقت دی۔ موسیٰ کے دور میں اور حالات شدید خراب ہوئے، یہاں تک کہ سرور کائنات کا دور آتے آتے گمراہی اس منزل پر پہنچ گئی کہ اب موسیٰ کے دور کے جانور بھی خدا ہیں، عیسیٰ کے دور کے انسان بھی خدائی کے دعوے دار ہیں۔ افراد جاہل نہیں تھے، زمانہ جاہلیت کا تھا، لہذا ایسے دور میں ایک ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو آ کر ہر ضلالت سے ہر گمراہی سے ٹکر لے سکے۔ اس میں آدم کا علم بھی ہو، اس میں یعقوب کا صبر بھی ہو، اس میں یوسف کا حسن بھی ہو، اور قیامت یہ ہے کہ اس کا دور بھی قیامت کا دور ہے، اس لیے کہ اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہذا اس میں وہ تمام کمالات و صفات پائے جائیں کہ جن کا جواب صبح قیامت تک کوئی نہ دے سکے۔ اور یہی ہوا کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو ہر تمام کمالات و صفات سے نواز دیا کہ جن کا جواب صبح قیامت تک کوئی نہ دے سکے۔ قرآن جیسی کتاب عطا کر دی تاکہ قیامت تک کے لیے چیلنج رہے، چاند کے 2 ٹکڑے کروا دیے تاکہ یہ بھی چیلنج رہے، اور آج انسان بہت تیزی کے ساتھ آسمان پر پہنچ جاتا ہے تو پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو صاحب معراج بنا دیا۔ شاید صاحب معراج بنانے کا منشا یہی تھا کہ شمس و قمر و مریخ کی سیر کا حوصلہ پیدا کرنا اور ہے، لیکن ایک ہی رات میں سارے عالم کو زیر قدم رکھ لینا اور۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ خدا کا ارشاد گرامی کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور دنیا و آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے۔ اور واقعاً اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ہر دور میں رہنماؤں کا سلسلہ قائم کیا، اور کچھ اس کے مخالف ہی تھے۔ جب حلال محمدی کو حرام محمدی میں اور حرام محمدی کو حلال محمدی میں تبدیل کرنے لگے تو امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے اور مسجد نبوی میں آ کر کہا کہ اے لوگو، نام مصطفیٰ دین محمد خطرے میں ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ فرزند رسول ہم کیا کریں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے بچوں کی حفاظت کرو، میں جا رہا ہوں اپنے بچوں کو لے کر۔ تم اپنی ماں و بہنوں کی چادروں کی حفاظت کرو، میں جا رہا ہوں جناب زینب و ام کلثوم کی چادر لے کر۔ تم اپنے جوان کی حفاظت کرو، میں جا رہا ہوں جناب علی اکبر کو لے کر۔ اور عزیزو،
یہی ہوا جب دشمنوں کی طرف سے پہلا تیر چلا تو لشکر حسینی کے سپاہی بھی دفاعی جنگ کرنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ پہلے اصحاب و انصار ایک ایک کر کے آئے اور عظیم درجے پر فائز ہوئے۔ پھر جب بنی ہاشم کی باری آئی تو جناب قاسم علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا چچا جان مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام نے عجیب جملہ کہا کہ بیٹا قاسم، تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم۔ یہ سن کر جناب قاسم علیہ السلام خاموش ہو گئے، لیکن کچھ دیر کے بعد پھر سے جناب قاسم علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ چچا جان مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم سے پوچھا بیٹا قاسم یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو جناب قاسم علیہ السلام نے کہا الموت عندی احلى من العسل، کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام دوسری طرف روانہ ہو گئے۔ جناب قاسم علیہ السلام بھی اپنی ماں کے پاس گئے۔ جب ام فروہ نے دیکھا کہا کہ بیٹا قاسم تم اب تک جنگ کی اجازت نہیں لیے، تم اب تک گئے نہیں۔ تو جناب قاسم علیہ السلام نے کہا کہ اماں میں اجازت لے رہا ہوں لیکن چچا جان اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ یہ سن کر ام فروہ رونے لگی اور رونے کی اثنا میں خیال آیا کہ آخری وقت میں آپ کے بابا نے آپ کے بازو پر ایک وصیت نامہ بطور تعویذ باندھی تھی اور کہا تھا کہ جب بہت بڑی مصیبت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا۔ یہ تعویذ کا نام سن کر جناب قاسم علیہ السلام خوش ہوئے اور تعویذ کو کھولا تو کیا دیکھا، لکھا ہوا تھا کہ بیٹا قاسم جب تم اس تعویذ کو کھولو گے تو اس وقت میرا بھیا حسین نرگہ آدھا میں گھرا ہوگا، میں تو نہیں رہوں گا لیکن تم میرے بھیا پر جو ہے اپنے آپ کو قربان کر دینا۔ اور یہی ہوا، تعویذ لے کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جناب قاسم علیہ السلام گئے۔ ادھر سے ام فروہ نے بھی سفارش کی، آخرکار جناب قاسم علیہ السلام کو میدان جنگ کی اجازت ملی۔ جناب قاسم علیہ السلام میدان میں آئے تو ارزق کے ایک بیٹے کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ارزق نے یہ کے بعد دیگر بیٹوں کو اپنے بھیجا، سب کو جناب قاسم علیہ السلام نے تہ تیک کر دیا۔ ارزق یہ دیکھ کر منظر بوکھلا گیا اور خود مقابلے میں آ گیا جناب قاسم علیہ السلام نے کچھ دیر کے بعد ارزق کو بھی قتل کر دیا۔ جب یہ منظر پسر سعد نے دیکھا، کہا کہ یہ بنی ہاشم کا شیر ہے، یہ علی کا پوتا ہے، اس طریقے سے مت حملہ کرو بلکہ یک بارگی حملہ کرو۔ یہ سن کر عالموں نے یک بارگی حملہ کیا۔ اب جب جناب قاسم علیہ السلام گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، آواز دی چچا جان مدد کو آئیے۔ امام حسین علیہ السلام بہت تیزی کے ساتھ مقتل میں گئے، لیکن اس وقت جناب قاسم علیہ السلام کا لاشا ٹکڑوں میں پامال ہو۔